الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ آج کی مجلس میں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں جو واقعات پیش آئے ان پر کچھ روشنی ڈالیں گے۔ نبی اکرم علیہ السلام کو کم و بیش 40 سال کی عمر میں نبوت سے نوازا گیا۔ اس کے بعد آپ مکہ معظمہ میں تقریباً 13 سال تک تشریف فرما رہے۔ اس سلسلے کی کچھ باتیں پہلے آ چکی ہیں کہ شروع میں کتنے مشکل حالات پیش آئے اور آپ کے راستے میں کس طرح رکاوٹیں ڈالی گئیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی بتدریج ایسی صورتیں پیدا فرماتے رہے کہ آپ کو قوت حاصل ہوتی رہی۔ اس سلسلے کا ایک اہم واقعہ پیش آیا کہ آپ کے چچا سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو خاندان کے بے باک بہادر اور نوجوان تھے اور پیغمبر علیہ السلام کے خالہ زاد اور رضاعی بھائی بھی تھے، ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ وہ شکار کو گئے ہوئے تھے۔ اسی دوران ملعون ابو جہل نے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی اور بہت برا بھلا کہا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جب شکار سے واپس تشریف لائے تو ایک باندی نے آپ کو ان سب واقعات سے آگاہ کیا کہ آج تو تمہارے بھتیجے کی ابو جہل نے بہت برائی کی۔ یہ سنتے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو جلال آ گیا۔ تیر کمان ہاتھ میں تھا، وہ لیے ہوئے سیدھے ابو جہل کے پاس گئے اور اس زور سے اس کو کمان ماری کہ اس کے سر سے خون جاری ہو گیا، اور کہا کہ تم میرے بھتیجے کے ساتھ ایسا ویسا کرتا ہے، لہذا میں بھی آج سے انہی کے دین پر ہوں۔ اب تمہارے اندر ہمت ہو تو کچھ کر کے دکھلاؤ۔ جس وقت سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا اعلان فرمایا تو پیغمبر علیہ السلام اور صحابہ کرام کو بڑی تقویت ملی۔ ابو جہل کے حواریوں نے بدلہ لینا چاہا، ابو جہل نے خود ہی روک دیا کہ بات آگے مت بڑھاؤ، اور کہا واقعی میں نے ان کے بھتیجے کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بڑی قدر فرماتے، اس لیے غزوہ احد میں جب ان کی شہادت ہوئی اور ان کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے تو آپ کو بڑا صدمہ ہوا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ قیامت کے روز شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہوں گے، اور پیغمبر علیہ السلام نے 70 مرتبہ ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ ان کا جنازہ سامنے رکھا رہا اور دیگر حضرات کے جنازے لائے جاتے رہے اور ہٹائے جاتے رہے۔ تو یہ اسلام کے بہت ذلیل القدر سپاہی ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بہت قوت عطا فرمائی۔ اسی سلسلے کا ایک اہم اور دلچسپ واقعہ یہ پیش آیا۔ قبیلہ ازد شنوب کے ایک صاحب تھے، ان کا نام ضماد بن ثعلبہ تھا۔ یہ زمانے جاہلیت میں جنات وغیرہ اتارنے یعنی جھاڑ پھونک کا کام کرتے تھے۔ یہ عمرہ یا کسی اور ارادے سے مکہ معظمہ آئے۔ اس اسلام مخالف ٹولی نے ان کو گھیر لیا اور کہا کہ ہمارے یہاں ایک عجیب شخص پیدا ہو گیا جو عجیب باتیں کرتا ہے، اور تم علاج کر دو تو ہم تم کو مان جائیں۔ چنانچہ وہ شخص خود بخود پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور کہا کہ میں ہوا وغیرہ کا علاج کرتا ہوں، اگر آپ فرمائیں تو آپ پر بھی آزماؤں۔ بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے شفا دے دی ہے۔ تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ خطبہ پڑھ دیا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اور ہم اپنے نفس کے شر سے پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ خطبہ سنتے ہی ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ انہوں نے یہ کلمات 3 مرتبہ سنے اور پھر یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ میں نے کاہنوں، جادوگروں اور شاعروں کی باتیں سنی ہیں، مگر ایسا پر اثر کلام تو میں نے کسی سے نہیں سنا۔ آپ یہاں فرما رہے تھے اور اس کی تاثیر سمندر کی تہ تک محسوس ہو رہی تھی، اور کہا کہ میں آپ کے ہاتھ پر اپنی طرف سے اور اپنی قوم کی طرف سے اسلام کی بیعت کرتا ہوں۔ حضور کا علاج کرنے آیا تھا، خود ہی کا علاج ہو گیا۔ اب جن لوگوں نے بھیجا تھا وہ یہ سوچ کر کے انتظار میں بیٹھے تھے کہ ذرا دل لگی ہوگی، لیکن جب دیکھا کہ تدبیر الٹ ہو گئی تو سب کی گردنیں لٹک گئیں۔ بھیجا تھا اس لیے کہ پیغمبر علیہ السلام کو جچ اور تنگ کریں، اللہ تعالیٰ نے خود اسی کو ہدایت سے سرفراز فرما دیا۔ اس سے اسلام کو بڑی تقویت ملی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔